بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو ویڈیوز 3 میں نام میں نے فیس بک اپنا ٹائٹل پہ بھی لگائے ہیں. ایک ہے جناب ہارون رشید صاحب، یہ میرے روحانی استاد اور ان کی حب الوطنی اور ان کی وطن سے محبت اور ان کی نیک نامی کے اوپر کوئی حرف نہیں اٹھایا جا سکتا. دوسرے میرے روحانی استاد ہیں جناب چودھری غلام حسین صاحب. تیسرے میرے استاد تو نہیں ہیں لیکن میرے جاننے والے ہیں رانا عظیم صاحب. اور یہ ذہن میں رکھیں کہ رانا عظیم صاحب کی ایفیلیشن پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہے، اور نہ ہی ہارون رشید صاحب. ہارون رشید صاحب وہ بندے ہیں جن کو پی ٹی آئی پوری گورنمنٹ کے دوران گالیاں دیتی رہی ہے. اور دوسرے نمبر پہ غلام حسین صاحب کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں، لیکن وہ بھی اتنی بڑی کلاس کے جرنلسٹ ہیں. وہ باتیں تھوڑی روک روک کے تو کرتے ہیں. 1 گھنٹہ اور 10 منٹ لگیں گے آپ کو ان کے پروگرام دیکھنے میں. اگر میرا چینل سبسکرائب کر کے آپ دیکھیں گے تو 5 منٹ میں وہ ویڈیوز پوری کی پوری آپ کو بتا دوں گا، اور بڑے کھلے طریقے سے بتاؤں گا. جو وہ باتیں ڈھکے چھپے انداز میں کرتا ہوں، میں کھلے طریقے سے بتا دوں گا. ایک تو بات یہ ہے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمارے ایمان کا حصہ ہے پاکستان آرمی. اور دوسری بات یہ کہ ہمارا قومی لیڈر ہے عمران خان. اور تیسری سب سے بڑی حقیقت ہے ہمیں آزادی ہے اظہار رائے کی. جدھر میں بیٹھا ہوں ادھر آزادی ہے اظہار رائے کی. حالانکہ یہ ذہن میں رکھے کہ ادھر بیٹھے ہوئے مجھے جان کا زیادہ خطرہ ہے دشمنوں سے، اپنوں سے نہیں، دشمنوں سے زیادہ خطرہ ہے. کہ ہمارے جناب نو منتخب انٹرنیشنل صادق اور امین وزیر اعظم صاحب 40 ارب کے چور ہیں. یہ 3 باتیں ہیں. اب اس کے آگے بھی میں بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کس نے قمر جاوید باجوہ پہ قادیانی ہونے کا خطاب الزام لگایا تھا، اور انہوں نے اپنی صاحبزادی کے شادی میں مصطفیٰ رضائی صاحب کو بلوا کے ان کے منہ کس طرح سے بند کروائے تھے. کون تھا وہ آپ جانتے ہیں، جس کو مولوی کہنا بھی مطلب میں اپنی توہین سمجھتا ہوں. کون تھا جس نے بکواسیات کی تھی گجرانوالہ کے جلسے میں نام لے کے قمر جاوید باجوہ صاحب کا. اور کون تھا جس نے چند دن پہلے ٹویٹر پہ آ کے کہا کہ مجھ سے زیادہ ضرورت پاکستان کو پاکستان آرمی کی ہے. اور کون 40 ارب کا چور ہے. آج شیخ رشید صاحب جو مرضی کہتے پھر رہے ہیں، لیکن ان کے میں نے بہت کوشش کی ہے، ادھر سے گندے انڈے ملے نہیں ہیں کہیں سے. اور نہ ہی ٹماٹر تو خیر رکھ کے بھی گندے کیے جا سکتے ہیں، لیکن گندے انڈے نہیں ملے. گندے انڈے بھی مطلب ایک علاج ہے میرے پاس کہ گندے انڈے بھی لے کے رکھ دیتے ہیں فریج کے بغیر، وہ 15-20 دن میں خراب ہو جائیں گے. جب بھی وزیر اعظم صاحب یہاں پہ تشریف لائیں گے ان کا استقبال اسی طرح سے کریں گے ہم. میں خود کروں گا. میرا پی ٹی اے سے چینل بین کروانا ہے تو کروا دیں. میں اپنے موقف سے باز نہیں آؤں گا. پی ٹی اے میں چینل بلاک کروانے سے پہلے ہی اس کو بلاک کرنے سے روکنے والے بھی موجود ہی ہیں ہمارے پاکستان میں، میرے اپنے. تو کیا باتیں کرتے ہیں، جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں. آج پاکستان کو پاکستان آرمی کی اور عمران خان کی ضرورت ہے، اور انہوں نے آ کے رہنا ہے. رہ گئے مقدمات تو تندیے باتیں مخالف سے نہ گھبرا ہے، اوقاف یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. جس بندے کے بارے میں دنیا فخر سے کہتی تھی، میں نے کہا تھا کہ تیسری عید منائیں گے 15 مارچ کو، جس نے اسلامک فوبیا کے خلاف قرارداد منظور کرائی، دنیا کا واحد اسلامی ملک، ایٹمی پاور. اس نے دنیا میں اپنے آپ کو اس طرح سے منوایا کہ اس نے اقوام متحدہ سے قرارداد منظور کروائی.
اور اس کو آپ نعوذ باللہ توہین قرآن میں اور توہین مذہب میں اس کے خلاف پرچہ کاٹ رہے ہیں، وہ تو جیل میں بڑی آسانی سے چلا جائے گا، وہ تو بھاگنے والوں میں سے نہیں ہے۔ بھاگیں گے تو آپ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ رکھے بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ یہی ویڈیو پوری کی پوری انہوں نے 1 گھنٹہ اور 10 منٹ لگا کے بتانی تھی، اور مطلب چھپا کے مطلب بچا کے بتانی تھی، میں نے آپ کو کھلے طریقے سے بتا دی ہے وہی بات۔ تو میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ اصل حقائق ہیں کیا۔ ویڈیو آپ میرا خیال ہے آپ دیکھ چکے ہوں گے پہلے۔ بہرحال پاکستان کا حامی و ناصر، پاکستان آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، ہمارا قومی لیڈر عمران خان، صدا عمران خان، اور عمران خان کوئی اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال رہی تو کوئی اس کا بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا۔ اللہ حافظ۔